الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دنیا میں فساد برپا ہوا، فتنے پھیلے، بے دینی کی ہوائیں عام ہوئے، توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہوا. کفر و بدعات نے اپنا سکے جما لیا، خیر کی کمی ہوئی اور شرک کی کثرت ہونے لگی. انسان ہدایت کے بجائے گمراہی میں پھنسنے لگا، حق و باطل کی تمیز مٹنے لگی. زمین پر خدا واحد کے سوا ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع ہو گئی. مخلوق اپنے خالق حقیقی سے غافل ہو گئی اور انسان اپنا مقصدی تخلیق بھول بیٹھا. تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص اور پسندیدہ بندوں کو زمین پر بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے. بے شک رسول اور پیغمبر انسان اور بشری ہوتے تھے، مگر ان کے صفات فرشتوں کی صفات سے اعلیٰ ہوتے تھے. ان کے کردار و کیریکٹر، اخلاق و اوصاف اور عادت و اطوار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ شرافت کے سردار اور جبینی انسانیت کی جھومر ہوتے تھے. نبی تو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا، لوگوں کو توحید سکھایا، شرک سے بچایا، اچھے اخلاق و تہذیب سکھایا، نیکی کی راہ دکھائی، بدی سے ڈرایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خالق حقیقی سے ملایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو انسان گمراہی کی تاریخ کوٹری میں پھنسا ہوا ہوتا اور روشنی کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا. حضرات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد پیغمبر و رسول ہے، جن میں سب سے مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں. ان سب کے اخیر میں تمام نبیوں کے سردار، تمام مخلوقات سے افضل سید البشر، امام المرسلین، شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اب آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آ سکتا. آپ کے بعد جو نبوت کا دعوی کرے وہ جھوٹا ہے. کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے. اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے یا کسی ایک کی بھی توہین نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اس کا یہی معنی مفہوم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسالت کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.